الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور ہم لوگوں نے جو یہ 3 ہفتے یعنی ٹوٹل جو 12 گھنٹے کی کلاس کی ہے، اس میں جو کچھ بھی سمجھایا گیا وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہو، اور جو کچھ سکھانے کی کوشش کی گئی اس کو بہت اچھی طرح سے سیکھا ہو، نہ صرف سیکھا ہو بلکہ یاد بھی کیا ہو، اور یاد کرنے کے بعد ان کو نمازوں پر بھی ان کا اثر محسوس ہوتا ہوا دکھا ہو۔ اسی کے لیے ایک یہ چھوٹی سی کلاس رکھی گئی ہے جس میں کہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ان کلاسز کو کرنے سے کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں۔ شروع میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لڑکیاں تھوڑا لیٹ آ پاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو میرے پاس جو 1-2 فیڈ بیک آڈیو میں آ گئے تو میں اس کو پہلے شیئر کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں جن کو بھی کچھ بولنا ہے 2-3 منٹ کے اندر اندر، تو آپ کے ہینڈ ریز رہیں گے تو مجھے آپ کو بلانے میں آسانی رہے گی۔ پہلے میں پلے کرتی ہوں اپنی ایک بہن کا جن کا کی فیڈ بیک مجھے ملا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنا نام بھی بتانا چاہتی ہیں، تو اس لیے میں بغیر نام کے ہی، ظاہر ہے کیونکہ نام کا تو یہاں کچھ وہ نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ ہم ان کی آڈیو سے کچھ سیکھیں، کوئی میسج لیں یا دیکھیں کیا بتاتی ہیں یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، آپ کی کلاس لینے سے ایک بیگانہ خواہش تھی کہ عربی کے میننگ مجھے سمجھ میں آئے اور نماز میں اس طرح پڑھوں، پوری ہوئی، اور بہت آسانی سے اس عمر میں بھی میں بہت ساری میننگ سیکھ گئی اور عربی کے بہت سارے لفظ بھی سیکھ گئی۔ میری نماز بھی کافی بہتر ہو گئی، اور یہ ہمیشہ سے میری خواہش تھی کہ بچوں کو عربی لینگویج پڑھائی جائے۔ انڈیا میں جب بچے سنسکرت پڑھ سکتے ہیں تو چھوٹی عمر سے اگر عربی بھی میننگ کے ساتھ پڑھائی جائے، جو ہم لوگ نہیں پڑھا پاتے ہیں کیونکہ جو مولانا مولوی ہم لگاتے ہیں ان کو خود بھی عربی کا اتنا نالج نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ صرف ایک ریڈنگ ڈیولپ ہو پاتی ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ اس ٹائم زیادہ تر بچے اسکولوں میں کوئی عربی کی لینگویج نہیں ہوتی ہے، تو کم سے کم جو مدرسے ہیں، جو اسکول ہیں، مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ لوگ تو اس پہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ بچوں کو شروع کی کلاسز سے عربی لینگویج بھی سکھائی جائے، کیونکہ اتنا آسان تھا کہ جب میں اس ایج میں آ کر سیکھ سکی تو کیا وہ بچے نہیں سیکھ سکتے، جو کہ یہ آج نہیں، ہمیشہ سے ہم یہ بات ڈسکس کرتے تھے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ بہت ساری دعائیں جو بہت مشکل لگتی تھی یاد کرنے میں، ماں نے پتہ ہونے سے بہت آسانی سے ہمیں یاد ہوئی۔ یہ تھا ایک بہن کا فیڈ بیک جو کہ بہت ہی بہترین اور بہت کم لفظ میں انہوں نے بہت ہی اچھی طرح اپنی بات کو کنوے کیا، کہ ان کا جو مین یہ تھا کہ ہمیں عربک سیکھنی چاہیے، نہ صرف سیکھنی چاہیے بلکہ ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، اور یہ سمجھیں کہ یہی آپ کہہ لیں کہ خواہش تو نہیں کہوں گی میں، یہ میرا غم بھی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ عربی آئے، ہم قرآن کو عربی میں ہی سمجھیں، اور اس کے لیے مستقل میں سوچتی رہتی ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، یا میں اپنی چھوٹی سی کوشش میں کیا کر سکتی ہوں، اور جلدی ہی بچوں کی کلاس کو لے کے انشاءاللہ تعالی کچھ تھوڑا سا ہی حصہ اپنا ڈالوں گی، لیکن کچھ ایسا کرنے کا پلان ہے جو کہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی تو آپ لوگ کلاس ورکشاپ ختم بھی ہو جائے تو گروپ مت لیو کیجیے گا، اگر ایسا کچھ ہوگا تو ظاہر ہے میں آپ کو کہاں سے کنیکٹ کر پاؤں گی، کہاں سے، میرے پاس تو سب کے نمبر نہیں ہوتے، تو میں ان گروپس میں ہی انفارمیشن دوں گی۔ کوئی بھی نئی کلاس کسی بھی طرح کی شروع ہوگی تو ان گروپس میں ہی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ تعالی، اگر آپ یہاں موجود ہوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
جی ہاں، یہ میسج تھا ہماری بہن شگفتہ کا۔ اس کے بعد ایک میسج جو کہ ہے تھوڑا لمبا، لیکن اس میسج سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، تو میں اس کو اب پلے کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگ غور سے سنیے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم ان فیڈ بیک کو سنتے وقت اگر پیپر پین لے کے بیٹھے تو بھی فائدہ ہوگا کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا جو کہ ہم سے مس ہو گیا۔ اس نظریے سے بھی ہم اگر ان کو سنیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ نہ صرف انہوں نے فیڈ بیک بھیجا تھا مجھے پہلے، بلکہ کہا تھا کہ آپ سب تک بھی یہ ضرور پہنچے، اس وجہ سے بھی ایک امانت تھی جو کہ مجھے آپ تک پہنچانی تھی۔ غور سے سنیے اس بچی کا فیڈ بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے زندگی میں ایک وسیلہ بنا کے بھیجا، اور بہترین تبدیلیاں لوگ مجھے مطلب کہتے ہیں، فیملی ممبرز، امی ابو بھی ہمیشہ کہا کرتے ہیں، ہسبینڈ بولتے ہیں کہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ میں کافی ٹائم سے آپ کے ساتھ ایڈ ہوں، میری ایک بار دو بار آپ کو شاید یاد نہ ہو بات بھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، اور آپ نے مجھے جو جو نصیحت دی تھی میں نے ان سب پہ عمل کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں ہر نماز میں آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں، اس کے بعد اپنی امی کا نام لیتی ہوں، کیونکہ زندگی میں بہت سے سبق جو ہیں وہ آپ نے مجھے سکھائے ہیں۔ میں ایک بات شیئر کرنے کے لیے آئی تھی، میں بے شک نیکسٹ وائس میں وہ بولتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ 9th بیچ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی تھی اپنی کزن کے تھرو۔ میں نے وہ 9th بیچ جب لیا تھا تو میں پاکستان میں تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو میں ہیڈ فون لگا کے سنتی تھی، میں نے لکھا نہیں تھا، اور میں کبھی امی کی بات سننے جا رہی، کبھی کس کی بات سننے جا رہی۔ دین میں نے 10th بیچ بھی اسی طرح لیا۔ مجھے ورڈز کے میننگز یاد ہو گئے تھے، جیسے ایک ورڈ کا یہ میننگ ہوتا ہے، لیکن پراپر اس طرح مطلب سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں، نماز کا میں پڑھنا سٹارٹ کر دی تھی الحمدللہ، لیکن یہ کہ میں اس طرح لے نہیں پاتی تھی تلفظ، یہ کہ ورڈ ٹو ورڈ جیسے ورڈز ادا کیسے کرتے وہ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ دین میں نے 10th بیچ بھی ایسے ہی لیا، 11 اس کے بعد میں نے تھرو آؤٹ جتنے بیچ لیے اس میں سے میں نے ایک بیچ چھوڑا تھا بیچ میں سے، میں نے ایسے ہی لیا۔ دین میں جب اپنی کنٹری چھوڑ کے یہاں پہ آئی، اور میں نے لاسٹ بیچ آپ کا جو کیا 14 بیچ، یہ میں نے ایوننگ کے ٹائم تھا، 7:30 بجے کا ٹائم تھا، تو بچوں کو سنانے کی وجہ سے میں ہیڈ فون لگا کے کاپی پاس رکھتی تھی۔ دین پھر بھی وہ مجھے میری لائف میں وہ افیکٹ نہیں ہوا۔ پھر اب میں نے تھا کہ گروپ لیو کر دوں، میری جگہ کوئی اور لے، کیونکہ گروپ میں 100+ ممبرز ہو جاتے ہیں، لیکن دین نہیں، مجھے تھا کہ نہیں، میں ایک موقع اپنے آپ کو ضرور ہو دوں گی، اور میں نے 15 بیچ نہیں لیو کیا، اور میں نے اس بار سب کام چھوڑ کے جو مرضی ہو جائے کوئی بھی کچھ کرے، لیکن میں اپنی کلاس کے لیے 10:30 بجے یوئی کی ٹائم پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ اس دوران اگر میری بیٹی بھی اٹھ جائے گی تو میں اس کو پراپر پہلے سے اس کی چیزیں رکھ دیتی ہوں، میں سوچ لیتی ہوں کہ بھئی اس 1 گھنٹے میں کچھ نہیں کرنا، اور الحمدللہ میری آج 4تھی کلاس تھی، اور مجھے بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں کہتی ہوں بہت فرق پڑا، اور میں یہی کہوں گی کہ آپ میرا یہ میسج گروپ میں بھیجیں کہ سب کو بتائیں کہ وہ ایسے کلاس لیں جیسے لینی ہے، مطلب 1 گھنٹہ کوئی بات نہیں ہوتی، 1 گھنٹے میں ہم بہت سی کام جو نہیں بھی کرنے ہوتے، امپورٹنٹ نہیں بھی ہوتے، وہ بھی میں ان کے گھنٹے میں کرتی ہوں 1 گھنٹہ۔ اور جب سے میں نے وہ جو میں ہیڈ فون لگا کے کلاس لیتی تھی، وہ مجھے 1 گھنٹہ بہت لمبا لگتا تھا، مطلب لگتا تھا ختم ہی نہیں ہوگا، اچھا یہ کام ختم ہو جائے تو دین میں آپ کا یہ کام مطلب سن لوں گی، بیچ میں بچوں کو شور ڈال رہی۔ لیکن یہ 1 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے کہ یقین مانیں، جب آپ وہ کہتی ہیں کہ کلاس کا کام ٹائم ختم ہونے لگا ہے، تو مجھے عجیب سا دکھ فیل ہوتا ہے کہ نہیں، مطلب اب بھی نہیں ٹائم ختم ہونے والا، 1 گھنٹہ پلیز اور بھی یہ کلاس چلے۔ مطلب میرے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وش ہوتی ہے کہ نہیں، اب بھی تو سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ میں وہ لکھتی ہوں، میں سنتی ہوں، تو وہ مجھے اتنا مزہ آنے لگا ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ 10 یا 20 منٹس ٹائم لگتا ہے نا۔ یہی کلاسز میں نے بہت بیچ لیے، یہی کلاسز مجھے لمبی لگتی تھی کہ میں ہیڈ فون لگا کے سن رہی تو اچھا ابھی 10 منٹ رہتے، ابھی 5 منٹ رہتے، لیکن جب سے یہ بیچ میں نے کہا نہیں، میں یہ بیچ لاسٹ لوں گی، اور ہر حال میں لوں گی، لیکن اس پر اچھے سے لوں گی،
جو مرضی ہو جائے نہیں اٹھنا میں نے وہ بیڈ سے. اور آپ یقین کریں یہ مجھے 1 گھنٹے کی کلاس بہت چھوٹی لگتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بولتی رہیں میں ایسے ہی بیٹھ کے سنتی رہوں. بہرحال اللہ سننے کی توفیق دے رہا تو اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے ہمیں. اور میں آپ یقین مانیں میں کہتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو گلے لگاتی, آپ کو چپتی. میں بہت چھوٹی تھی, میری امی معذور ہو گئی تھی, 18-19 سال میری امی معذور رہی ہیں. مجھے کسی نے بیسک لائف نہیں سمجھائی. میں ایک ضدی خڑوس ایسی بچی تھی. شادی کے بعد بھی مجھے غصہ ناک پہ چڑھ کے بیٹھنا. میں لائف ایسی جی ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا. میں کہتی ہوں اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے, اللہ آپ کو جنت الفردوس میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ہمارے نبی کے پڑوس میں مقام عطا فرمائے کہ آپ کی وجہ سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے. میری لائف میں بہت چینجنگ آئی ہے. مجھے اپنے آپ سے محبت ہونے لگی ہے کہ میں مطلب غصہ ہی نہیں آتا مجھے. اور آپ کی وجہ سے میرے حشر میں 2 بچے ہیں, میں دونوں بچوں کی بہت اچھی پرورش کر رہی ہوں. ماشاءاللہ سے میرا بچہ 6 سال کا ہے, میں نے اس کو بھی اسی طرح نماز پڑھنا سکھا دی ہے. اور بیٹی کی بھی میں تھوڑی ایسے ہی پرورش کر رہی ہوں نا, میں اس قابل نہیں تھی. میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. میں اپنی کزن میں آپ کو اور اپنی کزن شمائلہ آپ کی, انہوں نے آپ سے گرامر پڑھی ہے, سال کا کورس کی ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ قرآن پاک کسی کو سنانا چاہتی ہوں, اس کے بعد میں وہ سال کا کورس کروں گی تفسیر کا. تو ان کو اور آپ کو میں سب سے پہلے دعائیں کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں آپ کو کبھی کوئی غم نہ چھوئے. آپ اتنی خوش رہیں کہ آپ نے میری زندگی سدھار دی ہے. آپ میرے لیے اللہ کا وہ وسیلہ بن کے آئی ہیں کہ جو مطلب میرے اندر جتنی برائیاں تھی وہ بہت کم ہوئی ہیں. میں غصہ نہیں کرتی, میرے سب سسرال والے حیران ہوتے ہیں, میری امی ابو تو میرے ہسبینڈ حیران ہوتے ہیں. میں 5 ٹائم نماز پڑھتی ہوں, جو مرضی ہو جائے. یہاں تک کہ ہسبینڈ روٹی بھی مانگ رہے ہو کہ نہیں, میں پہلے اپنی نماز رکھوں گی. میں نے ہر کام کو سیکنڈ میں رکھا ہوا ہے. اور میرے اس کام سے مجھے لگتا تھا کہ گھر میں لڑائی ہوگی, لیکن نہیں, اس میں گھر میں اور خوشحالی آ گئی ہے. مجھے دیکھے میرا گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے. میں جب نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ اس ٹائم وہ ایک نماز کے ٹائم وہ بچوں کو پاس بٹھا رہے تھے کہ نہیں شور نہیں کرنا, مما نماز پڑھ رہی ہیں. اور مجھے جب میں دعا دیتی ہوں میرے لیے آپ کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انسان اللہ کے قریب اتنی جائے تو اللہ اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے. اور مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں اب بھی اس مقام میں آگے سوچتی ہوں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھی, کہ میں نے تو صرف نماز پڑھی ہے اور آپ سے مانگا ہے. اور پہلے دنیا سے مانگتی تھی کہ اکیلی تھی تو میں لوگوں کو مانگتی تھی کہ مجھ سے بات کرو, میں اکیلی ہوں میری سنو. لیکن نہیں, جب سے میں نے اللہ کو سنانا شروع کیا ہے تو میری زندگی کی تو مسئلہ ہی نہیں ہے, میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے بس موت سے ڈر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گی تو میں نے بہت سے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی کب مانگوں گی. بس میں کہتی ہوں اتنی مہلت مل جائے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں, اپنی اچھے سے نماز پڑھ لوں اور ایک اچھا سے قرآن پڑھنا سیکھوں. میرے قرآن میں غلطیاں ہیں, کیونکہ جیسے آپ عربی بول رہی ہوتی تو میں فوراً اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں, یا آپ کی دوبارہ ریکارڈنگ جب سنتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہاں میں اس طرح عربی نہیں پڑھ پاتی. تو بس مجھے اللہ اتنی مہلت دے کہ جیسے میری قرآن نماز ٹھیک ہوئی ایسے میرا قرآن بھی ٹھیک ہو جائے. اور بہرحال بہت بہت شکریہ. میں آپ کو اور تو کچھ نہیں دے سکتی, دعا ہی کر سکتی ہوں آپ کے لیے. میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. آپ میری بہن ہے, میری ٹیچر ہے. میں کہتی ہوں دنیا میں آپ جیسی ٹیچر ہر کسی کو دے. میں نے بہت سی کزنس کو بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ان پورے سال میں ایک لڑکی میں ایسی ایڈ کر چکی ہوں جسے آپ سے کلاسیں لے رہی ہے, اور اس کی بھی لائف بہت بدلی ہے. اور اس نے بھی آپ کے وسیلے سے اللہ سے اتنا مانگنا شروع کر دیا, آپ کے وسیلے سے نہیں, آپ کے ذریعے اسے پتا چلا کہ وہ اللہ سے اس نے مانگنا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے. مانگتے تو پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے, لیکن یہ کہ اسے تہجدوں میں مانگنا سٹارٹ کیا, اور ماشاءاللہ سے اس کو اللہ نے اولاد دی ہے. اور وہ آپ کو بہت دعائیں دیتی ہے, وہ بھی آپ کو بہت دعائیں دیتی ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے مانگو اور کسی سے نہیں مانگو. دنیا ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. میسج بہت لمبا چلا گیا, آپ کا میں نے بہت ٹائم لیا. بہرحال میں یہ کلاس لے کے اس کے بعد گروپ لیو کروں گی, کیونکہ میں بہت ٹائم سے ایڈ ہوں. لیکن انشاءاللہ اس بار میں کلاس لوں گی, اور میں آپ کو سناؤں گی. تو اپنی کزن شمائلہ آپ کی ہوتی ہیں ان کو سناؤں گی, وہ بھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے.
اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تفسیر کی کلاس میں جاؤں گی. وہاں پہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری گرامر کی ٹیچر ہوں گی، اور آپ جیسی ٹیچر ہر بندے کو دے. اور آپ کے ماں باپ کو اللہ اتنی زندگی دے، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو نیک رکھے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو اللہ ان کا وہ جہاں بہت اچھا کرے، کیونکہ آپ ایک بہترین ماں باپ کی بیٹی ہیں. اور اللہ آپ جیسی بیٹی ہر کسی کو دے، آپ جیسی ٹیچر ہر کسی کو دے. میری زندگی بہت بدلی ہے، بہت. آپ کو میں کہہ نہیں سکتی کہ میں کیسی تھی اور کیسی بنی ہوں. میں صرف نام کی مسلمان تھی، ابھی بھی بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں. مجھے بہت سے گناہ ہیں جن سے اللہ کی معافی مانگنی ہے. تو اللہ آپ کو بہت دے. اور میری ماں کی دعائیں ہے شاید جو مجھے اللہ نے آپ سے ملوایا ہے. اور میں اپنی میری امی معذور ہے، میں ان کو کہتی ہوتی ہوں کہ بس آپ نے دعا مانگنا ہے کہ میری جو ٹیچر ہے اللہ ان کو دے. اور وہ ان کا دماغ اس طرح تو نہیں کرتا، مطلب نارمل پرسنس کی طرح نہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے بار بار کہتی ہوں اور اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے. اور میں کہتی ہوں نا کہ آپ نے بہت دیا مجھے، جتنا آپ نے مجھے دیا اتنا کسی نے کچھ نہیں دیا. تو میسج بہت لمبا ہو گیا، سوری ٹائم لینے کے لیے، لیکن میرا گروپ میں یہ بھیجیے گا سب کو. ان کو اگر وائس نہیں بھیجتی تو ایسے بھیجیے گا کہ پلیز 1 گھنٹہ ہوا کی طرح گزرتا ہے، 1 گھنٹہ سکون سے بیٹھ کے، سکون سے، بے شک ہیڈ فون لگا کے لکھنا ہے تو لکھیں، لیکن سنیں. یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. میں 9th بیچ میں اگر یہ کرتی تو میں آج رو نہ رہی ہوتی. بہرحال اسے کہتے ہیں اس ٹائم نماز تو میں نے اسی ٹائم سے سٹارٹ کر دی تھی، اور اس کے ٹائم آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ سے پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن پہلے ایک نماز عادت چھوڑ دیتی تھی. بہرحال بہت بہت شکریہ. اور آپ میری ہر نماز میں پہلے ہوتی ہیں، آپ کے لیے میں پہلے دعا مانگتی ہوں. میں یہی آپ کو ایک تحفہ دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ تو ہم انسان کچھ نہیں دے سکتے. اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. یہ تھی مہوش. ان کے اس فیڈ بیک پہ میں جو تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں. جو سب سے پہلی بات انہوں نے کی وہ یہ کہ دیکھیں، نصیحت کرنا اور نصیحت سننا یہ دونوں بہت آسان ہے نا. آپ نے کسی سے کوئی مشورہ مانگا، انہوں نے مشورہ دے دیا، آپ کے لیے بھی سننا آسان ہے، ان کے لیے بھی بولنا آسان ہے. لیکن مہوش نے جو بات کی وہ بہت ہی ہمیں سوچنے کی اور ہم سب کو اپنے عمل میں لانے کی ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں اچھی کوئی بات پتہ چلے تو اس پہ عمل بھی کریں. شروع میں ہی جب انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے جو نصیحت کی اس پہ میں نے عمل بھی کیا، تو کمال ان کا ہے کہ انہوں نے عمل بھی کیا. تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی اچھی بات پتہ چلے، جب بھی کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ اس بات سے ہم اللہ سے بہتر کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہماری نماز بہتر ہو سکتی ہے، ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے، تو ہم اس نصیحت پر عمل ضرور کریں. یہ نہ ہو کہ نصیحت اس کان سے سنی اور اس کان سے نکل گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو ان کی اس آڈیو سے پتہ چلا. دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ 9th بیچ سے کلاس کر رہی ہیں، اور یہ ان کا 6th بار ہے جو یہ انہوں نے سیریسلی اس بار کیا. لیکن پچھلے 5 بیچز سے یہ کلاس کر رہی تھی الحمدللہ. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ چلتے پھرتے یا بیچ میں اٹھ جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا 1 گھنٹہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ، جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو وقف کر دینا، اس طرح سے نہیں کیا تب بھی اتنا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے حالات ایسے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا شاید کہ وہ 1 گھنٹہ بیٹھیں. وہ تو ہمیں خود ہی جج کرنا ہوتا ہے اپنے حالات کو. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے میسج مل رہا ہے یہاں پر کہ اگر ایسے حالات نہیں ہیں پھر بھی ہم کلاس کو کر لیں. کیونکہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے نمازیں کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی، لیکن ان کلاسز کو اس طرح کرنے کے بعد بھی ان کی 2 فائدے ان کو حاصل ہوئے. ایک تو نماز کی پابندی ہو گئی، اور نماز کے ورڈ میننگ بھی ان کو اسی وقت یاد ہو گئے تھے. تو اس کلاس میں نماز کے الفاظ، میننگ اور جو تفسیر بھی ہوتی ہے وہ اتنی بار بتائی جاتی ہے، اتنی بار بولی جاتی ہے کہ اگر کوئی کلاس کرنے کے بعد وقت نہ بھی دے تو یہ 2 فائدے تو انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائیں گے کہ نماز کی پابندی ہو جائے گی اور الفاظ معنی بھی یاد ہو جائیں گے. لیکن جیسا کہ انہوں نے اس آڈیو کے آخر میں کہا کہ بہترین طریقہ وہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا ہوگا جو 1 گھنٹہ مینج نہ کر سکے، اور اس کا بھی انہوں نے حل اسی آڈیو میں دے دیا کہ بہترین طریقہ وہ ہے کہ ہم
ٹیبل چیئر پہ بیٹھے ہوں، ہمارے سامنے ہمارا موبائل یا لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ جس پہ بھی ہم کلاس لیتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہو، ہمارے پاس ایک نوٹ بک اور پین بھی ہو، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب اس طرح کی کلاسز لیتے ہیں نا تو فرشتوں کا نزول، سکینت، اور پھر ہم بھی ایک دم بنا ہلے ڈلے بیٹھتے ہیں تو کبھی نیند بھی آ جاتی، کبھی ایک نیند کا بھی جھونکا آ جاتا ہے، آپ سب نے محسوس کیا ہوگا۔ ایسے میں اگر ہمارا ہاتھ چلتا رہے، ہماری پین حالانکہ PDF بعد میں آ رہا ہے پھر بھی کلاس میں لکھتی رہیں، تو اس سے پوری انوالومنٹ رہتی ہے، ہمارے دماغ، دل، ہاتھ، ہر چیز ہمارا ایکٹیولی جب انوالو ہے تب اصل فائدہ ہوگا۔ تو جو جس طرح سے کلاس کر سکے اپنے اپنے حالات کے حساب سے وہ کرے، جو اس طرح نہیں لے سکتا وہ یہ کہہ کے چھوڑ نہ دے کہ میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتی، میرے تو 6-7 بچے ہیں وہ تو مجھے سننے ہی نہیں دیں گے۔ ان بچوں کے مائک تو میوٹ ہوتے ہیں، ان بچوں کے شور غل کے ساتھ ہی آپ کلاس لے لیں، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، وہ انہی کی آڈیو سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم سکون سے بیٹھ کے جب کلاس لیں گے تو ہمیں صرف یہ 2 فائدے نہیں کہ ہماری نماز کی پابندی اور خشوع، بلکہ خشوع اور خضوع جس کی ہم سب کو تمنا ہے، ہمارا نماز میں دل بھی لگنے لگے گا، ہمارا اللہ تعالیٰ سے بہتر کنیکشن بھی ہوگا۔ یہ فائدہ حاصل ہوگا اگر ہم سکون سے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر لیں گے۔ تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو پیچھے کر کے، ایک منٹ میں واٹس ایپ پر وہ کر دوں، لوگوں کو پیچھے کر کے نماز کو آگے کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، دنیا ہماری تھوڑی چلی جائے گی۔ جو کہ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے نماز کو فرسٹ کیا، جب نماز کو پرائرٹی دی، جب نماز کو اہمیت دی، تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ہی ان کے سسرال میں کوئی ناراض ہوا، نہ ہی ان کے شوہر کو کوئی آبجیکشن ہوا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے ان کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بچوں کو بہلا بھی رہے ہیں کہ بچے ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سچی پکی نیت کے ساتھ ہم نماز کو پرائرٹی دیں گے تو پورا ماحول ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ چیز آپ سب آزما کے دیکھ سکتے ہو، جیسا کہ انہوں نے کر کے بول کے دکھا بھی دیا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے کرتے ہیں اور نماز کو، یا میں کہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو ہم آگے کرتے ہیں اللہ اور رسول کے اور ان کے احکام سے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر انہی لوگوں سے آزماتا ہے۔ ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ جن محبتوں کو یا جن لوگوں کو ہم آگے کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو پیچھے کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پیچھے کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی، میں ایک لفظ میں اگر میں کہوں کہ اگر ہم جن بھی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے کرتے ہیں، ان کو پرائرٹائز کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی لوگوں سے آزماتا ہے، انہی وہ محبتیں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر اولاد کی محبت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اولاد دیکھیں پھر، ہے نا؟ تو یہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں۔ اور جیسے انہوں نے بولا، مجھے بہت ہی وہ لگا، دل پہ یہ بات لگی کہ جب نماز کو میں نے پرائرٹی دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اور یہ واقعی ہم سب کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہم سب ہمت کر کے اس کام کو کریں تو دیکھ سکیں، لیکن نیت سچی پکی ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں اب سب لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو یہ پورا چینج جو آئے گا ماحول کے اندر، یا پورا سپورٹ جو آئے گا ہماری فیملی سے اور خاندان سے، وہ ہماری نیت کے حساب سے آئے گا۔ اگر ہماری نیت میں ریاکاری ہے، نیت میں کچھ اور ہے کہ ہم لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو پھر اوپر سے اسی طرح کے فیصلے بھی اتریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو مین بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کچھ ہو، نیت میں اخلاص۔ آپ بہت اچھی نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن اگر کسی کو 2 باتیں ہونی ہیں کہ ہمیں بہتر سے بہتر بننا ہے، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی، تو ہم کبھی کسی کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو وہ کہاں اینڈ اپ ہو رہا ہے، وہ کتنے اونچے مقام پہ جا رہا ہے۔ اور چونکہ ہم نے کسی کو حقیر سمجھا، ہم نے کسی کو سمجھا کہ ان کو دیکھو، ان کی تو نمازیں ایسی ہیں، ان کو تو دیکھو، یہ تو اتنی اسپیڈ میں، کیونکہ ہم نے
10 دن ہوا ہم نے تھوڑے اچھی نماز سکون سے پڑھنی شروع کی، اور ہم دوسروں کی نماز پہ نکتہ چینی کرنا شروع ہو گئے۔ یہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، دل میں بھی خیال نہ آئے، یاد رکھیں دل میں بھی خیال نہ آئے کہ جو ہے دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کریں گے، سب کے لیے فکر کریں گے، کسی کو بھی کم نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات تو میں نے ادھر یہ ایڈ کی، لیکن جب میں نے ان کا فیڈ بیک سنا تھا، اسی وقت میں نے بیٹھ کے نوٹس بنائے تھے۔ جب بھی آپ لوگ کا کچھ آتا ہے ایسا، تو میں پھر ظاہر ہے لیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی بات میرے کام کی بھی ہو، تو مجھے اس وقت یہ موجود بھی ہے کلاس میں الحمدللہ، اور امید ہے کہ انہوں نے پوری کلاس، اور میں دیکھتی تھی کہ یہ پوری کلاس انہوں نے یہ شروع سے ہی جوائن کرنے والوں میں تھیں، تو جو لنک آتا تھا فوراً، تو کہنے کا مطلب ہے جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ 15th ورکشاپ کو یہ اس طرح کریں گی، الحمدللہ انہوں نے کیا بھی، اور ان کی نیت کے حساب سے دیکھیں برکت بھی آئی کہ ساری چیزیں انہوں نے پلان کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں میں بہتری لائے، ہماری جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے اخلاق میں، ان کے مزاج میں، اور انہی کے فیڈ بیک کے رہتے ہوئے میں نے جو شروع میں آیت پلے کی تھی وہ سورہ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن سورہ العنکبوت کی آیت ہے کہ بے شک ہماری نماز ہمیں برائی اور فحش کاموں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ تو اکثر میں سوچتی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں، اور ویسے کہ ویسے ہی جب یہ آیت پڑھی، جب اس کی تفسیر پڑھی، تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک، انا کے ساتھ ہے، ان الصلاۃ تنہا، تو انا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں برائی سے یا فحش کاموں سے نہیں روکتی؟ ہم تو ویسے کہ ویسے ہی، ہماری اندر کی برائیاں ویسے ہی ہیں، اور اس آیت نے پھر اس بات کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، ہماری نمازوں میں کہیں کچھ ہونا باقی ہے، جو ہم یہ سجدے کر رہے ہیں جو نماز، اور یہ آیت تھی اس ورکشاپ کو کنڈکٹ کرنے کی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا اس طرح، لیکن ہم نے کہا نہیں، تھوڑا سا عربک لینگویج کا بھی ٹچ دیا جائے، کیونکہ جب عربک میں جب انا کا میننگ ہمیں پتہ چلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا بات کہہ رہا ہے، کہ اللہ، ہمیں یقین نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک۔ تو یہ آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کروں گی، آپ لوگ دیکھیے گا۔ اور جیسا کہ ان لڑکی نے بھی بتایا کہ نہ صرف ان کی نمازیں بہتر ہوئیں، اور یہ واقعی نماز بہتر ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں اور اخلاق میں بھی بہت فرق آیا، جس کا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سسرال کے لوگ، ان کی امی اور ان کے شوہر بھی اس بات کو اپروو کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر چینج آیا۔ تو یہ ہونی چاہیے ہماری نماز، جو کہ ہمارے اخلاق کو بدل دے، ہم اچھا کر دے، پہلے سے بہتر بنا دے، تب ہے وہ ہماری نماز انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تب اس آیت کے حساب سے ہماری نماز ہم پہ اثر ڈالے گی۔ آپ لوگ پلیز ہینڈ ریز کریں تو میں آپ لوگوں کو بلا لوں ایک ایک کر کے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے، ورنہ کلاس ختم کر سکتے ہیں۔ جی لبنہ، مائک انمیوٹ کر لیجیے آپ اپنا۔ ہیلو، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام السلام، علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبنہ، جی، بس مجھے یہ کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ 13 بیچ سے جو ہے وہ مس ہنا کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور یہ ہے کہ جو جس طرح سے میں ان کے ساتھ جوائن ہوئی وہ بھی تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میری امی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان کے انتقال پہ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ، ان کی جو میری بہو بھی رشتے کی لگتی ہیں، وہ آئیں تو وہ واپس جلدی جانے لگ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میری کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ خیر اس ٹائم بات آئی گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں، ظاہر ہے میری حالت ان دنوں ایسی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور امی کو یاد کرتی رہتی تھی کہ اللہ کہاں سے میں امی کو لے آؤں۔ تو خیر مجھے ایک دم سے ان کا خیال آیا، اپنی بہو کا،
اچھا اس سے پہلے یہ ہوا تھا، میں 8 مہینے پہلے نا امی کے انتقال سے 8 مہینے پہلے عمرہ کرنے گئی تھی میں، تو وہاں میں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے کر دے کہ میں جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھوں، ایک ایک لفظ پہ کو اس کو سمجھوں، اور اس کو میں اس طرح سے میرے لیے کوئی بندوبست کر دے. خیر پھر اس کے بعد مجھے ان کا خیال آیا بہو کا، میں نے ان کا نمبر جو ہے ملایا، ان سے پوچھا کہ بھئی کون سی آپ کی کلاس تھی اس دن آپ بتا رہی تھی. خیر انہوں نے پھر میں نے ان سے نمبر لیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ اس طرح سے میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. اور باقی یہ ہے کہ نمازوں میں کیا بہتری آئی، اور سب سے پہلے تو یہ کہ کاموں کے جو میرے ٹائمنگ ہے نا وہ بہت آرگنائزڈ ہو گئے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے میری کلاس 11:30 پہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہونی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے میں گھر کے روٹین کے سارے کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں چھوٹے وہ سب میں کر کے جو ہے وہ کرتی ہوں، رکھ لیتی ہوں، اور وہ سب اتنا زیادہ مینیج ہو گئے ہیں. اور نماز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو ہے یہ بہتری آئی ہے کہ میری جو ہے نا اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی اب، کیونکہ نماز کے ایک ایک ورڈ پہ جو ہے وہ اس کے میننگ پہ غور ہوتا ہے. اور جب سے یہ تجوید کی کلاس لینی شروع کی ہے تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ تلفظ بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہو، یعنی کہاں رکنا ہے، کہاں کلکلا کرنا ہے، کہاں لفظ کو جو ہے لمبا کھینچنا ہے، یا کہاں باریک اور موٹا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس طرح سے. اور فل جو ہے وہ دل جمی رہتی ہے نماز میں نا. اور کہاں تو پہلے کی نمازوں کا سوچتی ہوں تو بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں. رونا بھی آتا ہے کہ دنیا بھر کے جو خیالات اور کچن کے معاملات سب جو بھی تھے وہ نماز میں ہی آ کے ڈسٹرب کرتے تھے، اور جو نمازیں پڑھی ہیں بس ان پہ اللہ سے توبہ استغفاری کرتی ہوں، اور یہی سوچتی ہوں کہ ان کا ثواب تو کیا ہی ملا ہوگا، اور اللہ پاک اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے وہ ناراض ہی نہ ہو گئے ہم مجھ سے. اور دوسرے یہ رکوع کی اور سجدے کی جو تسبیح پڑھ کے ہمیں ایکسٹرا جو دعائیں یاد کروائی گئی ہیں، وہ کوما میں بھی پڑھنے والی وہ سب، تو وہ پڑھ کر اتنا دل کو سکون ملتا ہے، اور نماز میں مطلب ماشاءاللہ دل بھی بہت لگنے لگ گیا ہے. اور عربی گرامر کا میں نے سن رکھا تھا کہ عربی گرامر جو ہے وہ دنیا کی مطلب بہت مشکل ترین گرامر میں سے ایک ہے، لیکن جو انداز الحمدللہ ہماری ٹیچر مس ہینا کا ہے سمجھانے کا بتانے کا، تو اس ایج میں بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور ہم لوگ سب مطلب مزے لے کے پڑھتے ہیں. اور وہ اتنا زیادہ ریپیٹ بھی کرواتی ہیں کہ مشکل چیزیں بھی جو ہے وہ اتنی آسانی ان سے یاد ہونے لگ گئی ہیں اور آسان لگ رہی ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا، لیکن اب کوشش ہوتی ہے کہ اول وقت میں جو ہے نماز پڑھ لوں نا. پہلے جو ہے وہ کام ہی نہیں جان چھوڑتے تھے، یہ تھا کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اس سے نہ نماز اچھی ہوتی تھی اور نہ ہی کام جو ہے وقت پر ختم ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ نماز کی ادائیگی کے وقت میں بھی جو ہے مطلب اتنی نماز پڑھنے کے بعد مطلب وقت میں اتنی برکت ہو گئی ہے، اور کاموں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ماشاءاللہ مدد بھیج دیتے ہیں، جیسے بچے جو ہے وہ مددگار بن جاتے ہیں، اور مطلب کام آسان ہو گئے ہیں. اور دوسرے اپنے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ اور سکون بہت محسوس کرتی ہوں نا میں. پہلے تھوڑی سی بات پر ہائپر ہو جاتی تھی، اور اب کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھوں. اور یہ ہے کہ مطلب بچے بھی اب ہنستے ہیں کہ کیا ہوا امی اب آپ کو غصہ نہیں آتا. تو بس اور دوسری بات آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیچر مس ہینا کو جو ہے بہت برکت دے، ہمت طاقت دے. اور میں زیادہ تو نہیں جانتی ان کے بارے میں، بس یہ ہے کہ دنیا کے جس بھی کونے سے یہ میں ہمارے لیے اتنا کار خیر کا کام کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کا اور ہمارا ساتھ آخری سانس تک قائم رکھے. اور یہاں پہ نماز ورک شاپ میں ہماری جتنی بھی بہنیں، اللہ پاک ان کے سب کے لیے میری دعا ہے کہ ان کی کوشش کو مجھ سمیت سب اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ان سب کو بہترین اجر دے، اور انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں ایک دفعہ پھر اکٹھا کرے. وہاں پہ ہم جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم سب مسندوں سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوں، اور شراب الطہور کے پیالے ہمارے اوپر گردش کرائے جا رہے ہوں، اور ہم مزے لے لے کے ان کو پی رہی ہوں. بس مجھے یہی کہنا تھا. جزاک اللہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. لبنہ آپ نے بتایا
लुब्ना की इस फीडबैक से ज़ाहिर है आप लोगों ने खुद ही अपने लिए अमल के पॉइंट ले लिए होंगे, लेकिन जो एक बात इन्होंने शुरू में की, वो फिर वही प्रायोरिटी वाली बात है कि जब इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो मेरी एक स्टूडेंट जो कि इनकी रिश्ते में बहू लगती हैं। आप देखें कि इंतकाल का वक़्त है और किसी की माँ का इंतकाल हुआ है, उन्होंने हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, ऐसे में अगर हम इनको छोड़ के जाके क्लास करेंगे, इनको छोड़ के कुरान की क्लास में जाएँगे, तो हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। इसी वजह से हम बैठे रह जाते हैं ना, और अपनी ज़रूरी क्लासेस, अपने ज़रूरी काम, जैसा कि मैं प्रायोरिटी की बात कर रही हूँ, वो छोड़ देते हैं। लेकिन उस बच्ची ने, जो कि इनकी बहू हैं, उनको लगा कि वो इनके पास आके बैठी, और उसके बाद जब इनकी क्लास का वक़्त हुआ, तो उससे पहले वो उठ जाती हैं वहाँ से, और इनको बता के उठ रही हैं कि मेरी क्लास है। और इस चीज़ ने, उस एक जुमले ने, आप देखिए, रिश्तेदारी खराब नहीं की, बल्कि लुब्ना को इस क्लास से कनेक्ट करवाया। तो देखिए, कुछ भी जो हमारे दिमाग में ये शैतान डालता है ना कि हम इस वक़्त कुरान की क्लास को आगे करेंगे तो हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएँगे, हमारे वो ख़राब हो जाएँगे, या लोग हमसे जो भी ख़्याल आते हैं, वो तो आप सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं सब ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए हम नेकी के कामों में पीछे रह जाते हैं, बल्कि नेकी के कामों को पीछे कर देते हैं और इन सब चीज़ों को आगे करते हैं, और फिर रिज़ल्ट तो आपको पता है कि अदर वे राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, उस बच्ची ने इनको, जबकि ऐसा नाज़ुक मामला है, इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और वो इनके पास आती हैं और निकल रही हैं जल्दी, ये कहकर निकल रही हैं कि मेरी क्लास है। और इस चीज़ ने इनको 1 हफ्ते 10 दिन बाद सोचने पे मजबूर किया, और अल्लाह ने इनके दिल में ख़्याल डाला, ये भूल भी सकती थीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्लाह ने इनके दिल में ख़्याल डाला कि हम उनको फ़ोन करके पूछें, वो कौन-सी क्लास थी। और इस तरह देखें, ये इसको कहते हैं कि अल्लाह की प्लानिंग। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम अल्लाह के कामों को, या जो भी हमारे आखिरत के फायदे के काम है, देखिए अल्लाह के काम क्या है, ये सब हमारे अपने ही फायदे के काम है। जब हम आखिरत को दुनिया पे तरजीह देते हैं, तो हमारी दुनिया बिगड़ती नहीं, दुनिया बनती है। ये है यहाँ पे एक और अमल का पॉइंट। और बाकी चीजें तो लुबना ने जैसे आपको बताया कि जब आप दीन के इल्म से जुड़े, तो दुनिया सिमट जाती है। दुनिया के कामों को अल्लाह ताला बरकत डाल के ऐसे सब, वरना आप देखें कि आप कोई इल्म हासिल ना करें, किसी क्लास से अटैच ना हो, सुबह से शाम हो जाए, सारे काम पड़े रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला, हम बस नियत करते हैं, प्लान करने वाला अल्लाह ताला है। बीच में हुस्न करके, कुछ हुस्ना नाम था शायद, उन्होंने भी माइक अनम्यूट किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद हैंड रेज़ करना नहीं आता, तो वो लोग अगर अपना माइक बस अनम्यूट करें, मैं उनको बुला लूँगी। ठीक है? अभी बुला लेती हैं रुफ़का को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मैं इन सारे आपके स्टूडेंट से मुख्तलिफ स्टूडेंट हूँ, और बहुत शर्म से ये बोलना पड़ रहा है कि मैं वो फायदा नहीं उठा सकी इस क्लास से जो मुझे अब तक उठा लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी टू यू, एंड आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, और अल्लाह भी मुझे माफ करे। मगर मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आप मुझे दूसरा मौका ऐसा कुछ दें। आप जब भी क्लास दूसरी से स्टार्ट करें, और मुझे आप इन्फॉर्म कर दें, व्हाट्सएप कर दें, और मैं आपको जम्मू, और जैसा ये दूसरे लोग बोल रही, वैसी ख्वाहिश हो रही है कि मैं भी अपना तलफ़्फ़ुज़ सीधा करूं, अपना ध्यान नमाज में मुकम्मल तौर से लगाऊं, और चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हासिल कर लूँ आपसे। और अल्लाह करे आपको जज़ाए खैर दे अल्लाह। और ऐसा नहीं कि मैं नेग्लेक्ट करी हूँ या कभी ये करी हूँ क्लासेस को, बट आई हैवंट डन सो मच एज आई कुड हैव डन इट। आई रिग्रेट फॉर इट कि मैं उतना नहीं फायदा उठाई जितना कि ये लोग बोल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे तरीके से और कर सकती थी। आप मुझे फिर दोबारा मौका दें, अल्लाह ताला पहले मुझे माफ करके मौका दें, और अल्लाह ताला बेहतर प्लान करने वाले, मुझे अच्छी सी क्लास में मुझे फिर से जमा लें, और मैं मरने से पहले पहले अच्छी तजवीज से नमाज और कुरान पढूं, और जाकर अल्लाह को राजी करने वाली बनूं, और अल्लाह ऐसे जुमरे में मुझे डाल ले जिसकी
क्या बोलते हैं, हिसाब किताब के बगैर अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। आप सबसे भी दुआ है कि मेरे वास्ते दुआ करें। एंड आपका तो बहुत 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 जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा कि आप इतनी पेशेंसी से समझाती हैं और मेरे जैसे बद, बद दिमाग की भी बातें सुन रही है। तो आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। मगर आप दुआ करें प्लीज, टीचर्स की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप हमारी टीचर हैं तो आप हमारे लिए अच्छी से दुआ करें कि खुसूसन मैं, मेरे वास्ते दुआ करें, मेरा नाम लेकर दुआ करें कि मुझे अच्छी से तजवीद से कुरान और नमाज सीखनी ही सीखनी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द सीखनी है। जो आज मुझे रिग्रेट हो रहा है वो कल अल्लाह के पास जाकर रिग्रेट ना को होने दे, उससे मौत से पहले पहले मैं हासिल कर लूं इंशाल्लाह। और माफी चाहती हूँ, आपका वक्त ज्यादा ली। सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और मैं भी इंशाल्लाह हमारे ग्रुप के लिए दुआ करूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रुफ़क़ा, जज़ाकल्लाह खैर। और आपने जो भी दुआएं मांगी हैं, आमीन या रब्बल आलमीन। आप ज़रूर ग्रुप में रहिएगा, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप वहाँ मौजूद रहिएगा। और अभी भी हम लोग जब करेंगे सूरतें करेंगे, तो अब जैसा कि आपने कहा कि अब तक जो कमी रह गई तो आपको पता ही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार आप नोटबुक पेन पेपर सब लेके बैठें और लिखती रहें। मैं बोलती हूँ, अगर जैसे कि मान लें मैं वहाँ उर्दू में लिखती हूँ, लेकिन बोल तो रही हूँ ना, तो उसको आप अगर उर्दू में नहीं लिख सकती तो साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखें, रोमन में लिखें, किसी भी तरह लिखें। अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है। बाद में पीडीएफ आता है, उससे भी आप देख सकती हैं। ठीक जी है जी। इंशाल्लाह। और हिंदी वगैरह में भी मैं नोट्स, जिन लोगों को उर्दू में मुश्किल है तो वो भी शेयर करूंगी। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपकी इस तलब को कायम रखे और जितनी भी बातें आपने कही वो सब अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन अ, आमीन। इसके बाद ले लेते हैं 1 मिनट अंजुम सुल्ताना को। जी आपी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपी आपकी क्लास लेने के बाद हम लोगों की नमाज में बेशक बहुत बेहतरी आई है, हम लोग बहुत सुधर गए हैं। अब नमाज में हम लोग वक्त देते हैं, इत्मीनान रहता है कि हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना है। आप ही, मेरा एक सवाल था कि क्या औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फर्क है? नमाज हम लोग किस तरह पढ़ेंगे, कैसे अदायगी होगी वो तो पता है, लेकिन वो पोस्चर हम लोग, क्या मर्दों और औरतों की नमाज में फर्क है या फिर नहीं है? जी इस आपी। इस सवाल का जवाब आप अगर पर्सनल में करें तो मैं वहाँ पर्सनल में दे दूंगी आपको। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकती हैं ना? जी आपी। हाँ, तो मैं वहाँ इंशाल्लाह ताला जवाब दे दूंगी। ठीक है। और बहुत अच्छी जी बात आप। है कि आप जैसे हम लोग कह के बात कर रही थी, तो मुझे अंदाजा है कि न सिर्फ आप हैं बल्कि आपकी यहाँ पर बहनें या दोस्तें मौजूद होंगी, इसी वजह से आप अ, बता रही थी कि हम लोग। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम एक ग्रुप बन के क्लास करते हैं तो उसमें ये फायदा होता है कि कोई क्लास अगर किसी वजह से नहीं आ पाया तो फौरन हम देख के उसको रिमाइंड कराते हैं, या क्लास के बाद आप जो भी आप पढ़ती हैं लिखती हैं, अगर एक ग्रुप है तो डिस्कस करें, एक दूसरे को रिवाइज करवाएं, पढ़वाएं, इंशाअल्लाह ताला याद रखें। और इस तरह से बेहतरीन कनेक्शन आप आपस में रख सकती हैं। ठीक है। जैसा जी कि मैंने आपी। कहा कि किसी तरह की ये जो सवाल पूछा, ये थोड़ा फिqही बहस हो जाती है। इसमें मैंने ज़ाहिर है फिqह का पेपर तो किया है, लेकिन ऐसा कोई डिग्री हासिल नहीं की है। तो मुझे बस थोड़ा-सा बोलते हुए वो लगता है। और किसी आलिम से पूछ लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है। जहाँ तक मैं बस एक बात बता दूँ कि जैसे ये अक्सर होता है कि औरतों को सजदा है ना, बस वो एक हदीस आती है कि औरतें सजदा। तो चारों इमाम ने जैसे हमारा क्या हाल है, हम तो पब्लिक में अस्तगफिरुल्लाह नमाज़ पढ़ते ही नहीं है, है ना? हम तो बाज़ार जाएँ तो बाज़ार के ही हो जाते हैं। हमें क्या पता होता है कि बाज़ार में भी नमाज़ का वक़्त हो तो हमें नमाज़ पढ़नी है? हमें तो ऐसा पता ही नहीं है ना? तो जो ये औरतों को थोड़ा-सा ज़मीन के साथ लग के नमाज़ पढ़ने का, वो चारों इमामों ने हया की वजह से। आप इमेजिन करें कि पार इस सवाल बहुत कर रहे हैं तो मैं बस इतना बोल दे रही हूँ।
میں کوئی وہ نہیں بتا رہی، کہ اگر پارک میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آدمیوں کی طرح ہی اگر ہم سجدہ کریں تو تھوڑا سا obvious اور تھوڑا سا حیا کے خلاف جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم پبلک پلیس میں، ہمیں پارک میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے میں ہم حیا کے تقاضے کے تحت، جیسا کہ ہمارے ملکوں میں بتایا جاتا ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسجد میں ہیں، عورتوں کی مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، ہے نا، عورتوں کے ایریا میں مسجد میں ہیں اور گھر میں ہیں، تو ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ فقہی بحث ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ فرائض دیکھیں کہ سجدہ ہمارا ہو رہا ہے، سجدے میں فرض کیا ہے یہ دیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہی بحث سے پہلے ہمارے فرائض صحیح ہونے چاہیے۔ تو معلوم کریں کہ اگر آپ یہ معلوم کریں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وہ زیادہ اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ فرائض معلوم کریں کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے تو کس، اور فرائض میں بھی سنت کا کہ کس طرح سے، کس لیول کا، یہ فقہی بحث میں تھوڑا سا ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھے بھی تو پھر کسی بہت ہی اچھے عالم سے ہم معلوم کریں۔ وہ ایسا نہ ہو کہ بس، آگے میں بول نہیں رہی، جزاک اللہ خیر انجم۔ آگے لے لیتے ہیں، ایان کے نام سے کون ہے؟ مجھے یہاں ایان کا نام دکھ رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم، میں تو پہلی کلاس جوائن کی ہوں اور میں یہ کلاس جوائن کر کے بہت خوش ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں پورے اچھے سے نماز پڑھوں، سیکھوں۔ جزاک میں اللہ خیر۔ بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے یہ کلاس اٹینڈ کی، اور الحمدللہ۔ میرا تو بہت سارا چھوٹ گیا ہے، پتہ نہیں میں کیسے کور کر پاؤں گی۔ آپ اور مجھے نیکسٹ بیچ جب ہوگا انشاءاللہ تو آپ اسی گروپ میں رہیے گا، تو جب نیکسٹ بیچ جی میم، شروع ہوگا تو آپ وہاں کر لیجیے گا، اور ابھی جو کلاسز چل رہی ہیں ہماری، ان کو ابھی آپ کرتی رہیے گا، ٹھیک ہے۔ جی میم، اور میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے جاننا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق، میں پڑھتی ہوں تو کچھ لوگ کچھ بولتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بولتے ہیں، تو تھوڑا میں کنفیوز کر جاتی ہوں۔ اگر میں آپ کو کتاب دوں تو آپ پڑھ لیں گی؟ جی میم، میں پڑھ لوں گی، ہاں، تو میں کتاب گروپ میں شیئر کروں گی، آپ خود پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔ نماز نبوی کر کے کتاب ہے، آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی اگلی ورکشاپ جو ہوگی عید کے بعد ہوگی اگر، تو وہ آپ جوائن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، آپ بلکہ جوائن ہی رہیے گا۔ اس کے بعد لے لیتے ہیں فرا گل خان کو۔ جی السلام علیکم۔ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں، پرسنل میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا کہ میں نے ابھی بہت دیر سے قرآن پڑھا ہے، اور مجھے تجوید اور اس سے نہیں آتا ہے، تو میں بس ان دو بہنوں سے اسپیشلی میسج کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جو دھیان نہیں دے پا رہی ہیں، کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی ہیں، اور دوسری یہ جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے، کہ آپ چھوڑیے گا نہیں، کلاسز کنٹینیوڈ رکھیے گا۔ میرے ساتھ الٹا ہوا تھا، میں نے پہلی دو کلاسز بہت سیریسلی کیے تھے اور میں نے لکھا تھا اور سب کیا تھا، پر مجھے اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، بہت آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہو، بہت آپ ٹینشن میں آ جاتے ہو کہ ارے سب کو تو اتنا آتا ہے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو دیٹ آلسو گیٹس آن یو۔ میرے کو تھوڑا سا انگزائٹی ایشوز ہیں، تو مجھے ڈپریشن سا ہونے لگا کہ ارے مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ پر ابھی اس بار میں نے تیسری بار یہ کلاس اٹینڈ کی ہے، میں نے 13th اور 14th بیچ بہت سیریسلی کیا تھا، پھر میں نے یہ 15 بیچ پھر سے جوائن کیا، تو اب مجھے الحمدللہ کافی کچھ یاد ہو گیا ہے۔ ہاں، میری تجوید ابھی بہت امپروو نہیں ہوئی ہے، پر میں نے تجوید کی کلاسز جوائن کی ہیں، اور انشاءاللہ ٹیچر مجھے بہت اچھی ملی ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ مجھے وہ ہیلپ کریں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی اچھی ہو جائیں گی۔ تو اب جو چیز، اب کیونکہ میں اتنی عمر کی ہو گئی ہوں اور 40 سال سے غلط تلفظ سے پڑھ رہی تھی، تو آبویسلی اس کو ٹھیک ہونے میں مجھے ٹائم، مطلب یہ میں نے خود بھی اپنے آپ کو سمجھایا اور میری ٹیچر نے بھی مجھے ہیلپ کیا سمجھنے میں،
اور میں نے کیونکہ پڑھ کے نہیں یاد کی تھیں صورتیں، یاد کروائی ہوئی بڑوں کی وہ تھیں، تو وہ میرے منہ سے مطلب صحیح نہیں نکلتی تھی، وہ اب بھی نہیں نکلتی ہیں، پر اب میں دیکھ دیکھ کے پڑھتی ہوں، سمجھ سمجھ کے پڑھتی ہوں، تو بہت امپرومنٹ ہے، مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ شاید میرے اندر ہے امپرومنٹ، اور میری ٹیچر بھی یہ کہتی ہیں، ٹیچر آپ ہی کی ہنا سسٹر دی ہوئی ہیں، جو آپ کا گروپ ہے تجوید کا، اس میں ہی ہوں میں، تو اس سے مجھے کافی امپرومنٹ اپنے میں مطلب محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے کانفیڈینس بھی آ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اور وقت کے ساتھ امپرومنٹ ہوگا. بٹ ہاں، میں جب یہ تیسرا بیچ اٹینڈ کر رہی ہوں تو مجھے آلموسٹ سب دعاؤں کے معنی یاد ہو گئے ہیں، تو میں ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ پیشنس رکھیے، اپنے آپ کو وقت دیجیے، اپنی ہمت مت ہاریے، اور مطلب یہ چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ امپروو ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. اس میں اتنی برکت ہے، اور وہی آپ کو بہت زیادہ دعا ہے، جزائے خیر، اللہ آپ کی ہر خوشی، ہر مشکل آسان کرے، اور ہم سب ہم سب کی دعاؤں میں آپ ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ہم کو اپنی دعاؤں میں رکھیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، آمین یا رب. انہوں نے، فرح نے بہت اچھی بات جو بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار جب آپ ورکشاپ اٹینڈ کریں تو پورا فائدہ نہ ہو، ہے نا، آپ 2 بار اٹینڈ کریں. یہاں میں لوگوں کو جانتی ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، جو کہ 15th ٹائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار، اور اگر اور کوئی کی تو بات کیا ہے، میں تو کر ہی رہی ہوں 15th ٹائم، اور آپ یقین کریں کہ ہر بار آپ کا تو مجھے ظاہر ہے آپ کے فیڈ بیک سے پتہ چل رہا ہے، اور آپ جتنا بول رہی ہیں اتنا ہی پتہ چل پا رہا ہے، لیکن ہر بار مجھے بھی اپنی نماز میں اور اپنے اوپر فرق محسوس ہوتا ہے. اپنی بات میں کر رہی ہوں، تو ایسا ہے کہ بار بار کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی بار بھی ہم کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ اس وقت تو ہم لوگ اپنی اور آپ کی بات کر بھی رہے ہیں، لیکن کلاس میں تو نہ اپنی بات ہوتی ہے نہ آپ کی بات ہوتی ہے، وہاں تو صرف اللہ کی بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم کو باتیں پتہ چلی وہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ تو ہم 1000 بار بھی سنیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا. تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی گروپ میں بنے رہیں، کبھی ان کو موقع ملتا ہے اگر آ جائیں تو آ جائیں، اچھی بات ہے، جو بہت اچھی طرح کر چکے. اور جن کو پہلی دوسری بار کرنے سے، جیسا کہ ابھی فرح نے بہت اچھا ان کا جواب دے دیا کہ لگ رہا ہے کہ ابھی ہم سے نہیں ہو پایا، جی ہاں کوئی بات نہیں، فرسٹ ٹائم نہیں ہو پایا، سیکنڈ ٹائم نہیں، زندگی اور وقت رہے. اللہ تعالیٰ، جیسا کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہمیں موت نہ آئے، میں اکثر یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ موت نہ آئے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے. اس کے بعد لے لیتے ہیں علما کو، لے لیتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تو پہلے بہت بہت شکریہ میم، مطلب جتنا شکریہ کرے اتنا کم ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم بچپن سے ہی مطلب ابھی ہے ہی کہ قرآن شریف پڑھے، سیکھے، اردو کی تعلیم حاصل کرے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ سیکھنے کی خواہش اور زیادہ بڑھ گئی ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کیا سیکھ لیں اور کتنا سیکھ لیں، سیکھتے رہیں، مطلب اچھا لگتا ہے. اور میم آپ کی وہ بات ہم کو بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ بولتی ہیں کہ آج کے ٹائم پہ کون مصروف نہیں ہے، مطلب سب لوگ بزی ہے، ظاہر سی بات ہے، سب کے پاس کام ہے، لیکن اگر اس میں بھی ہم کوشش کریں، صرف کوشش کرنا ہے، مطلب اگر سوچنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ٹائم نکالے، تو مطلب بہت اچھی بات ہے. اگر ہم یہ سوچ ہی لیں گے نا کہ مطلب ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو ٹائم نکالنا ہے، تو بہت مطلب اچھا لگتا ہے کہ مطلب کیونکہ بزی تو سب کو ہی ہے، لیکن ٹائم نکالے، سیکھے، تو بہت اچھا لگتا ہے. اور میم یہ ہے کہ مطلب یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب ہم پچھلے بیچ میں تھے تو کیا پھر جوائن کریں، نہیں میم، یہ بھی ہے کہ مطلب اگر جتنا سیکھیں گے، اللہ کی طرف سے اگر موقع ملا ہے تو جتنا سیکھیں گے، جتنا مطلب ہر بیچ کو اگر جوائن کریں گے تو میم اتنا ہی اچھا ہے. اور بس یہی ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہم آپ سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں. جی میم آمین یہی یا رب. کہنا تھا، یہ ہے شکریہ. علما، اسٹوڈنٹ ہے یہ، اور
اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شوق دیا، یہ طلب دی، اور یہ بہت شوق سے یہ کلاس کرتی ہیں۔ ظاہر ہے شوق کے اوپر ہی ساری چیز ہے کہ ہم کس طرح سے کیا کریں، اور یہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وقت نکالتی ہیں اور بہت اچھے نوٹس بناتی ہیں۔ نوٹس بھی ہم کو بھیجتی ہیں اور جو میں اکثر گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکیاں یونیورسٹی میں ہیں، بلکہ میں کہوں گی یہی صحیح عمر ہے ہمیں نمازوں کو سیکھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، کہ یہ رائٹ ٹائم ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، جب ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوں، تو جو آپ کی بچیاں ہیں، یہاں پہ تو زیادہ تر ہمارے پاس بڑی عمر کے لوگ ہیں اور بچیاں کم ہی ہیں، لیکن ان کو بھی ضرور کروائیں، ان کو بھی ضرور اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ بڑی عمر والوں کو بھی ظاہر چاہیے کہ کریں، لیکن یہ جس کو کہ کہنا چاہیے کہ جب اس عمر میں بچیاں نماز اپنی بہتر بنائیں گی، جیسا کہ شاید میں نے لاسٹ کلاس میں کہا، وہی بات ہے کہ بہت ساری کلاس تو پتہ نہیں چلتا کہ اگر ہم چھوٹی بچیاں جب نمازوں کو اپنی بہتر کریں گی، اور ان کے گھر میں جب چھوٹے بچے آنکھ کھولیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہماری مائیں کس طرح سے نماز، آنکھ کھولیں گے تو وہ دیکھیں گے نماز ایسی ہوتی ہے، نماز کی یہ پابندی ہوتی ہے، تو پھر اگلی جنریشن پابندی پہ آئے گی ہی، نہ صرف نماز کی پابندی پہ آئے گی بلکہ بہترین نمازوں کو پڑھنے والی ہوگی۔ اور پھر وہی بات کہ اگر نمازیں بہترین ہوئی تو ہم سے ہماری برائیاں بھی دور ہو جائیں گی، اگر واقعی وہ نماز ہوئی تو۔ جزاک اللہ خیر علمہ، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو اسی طرح شکریہ قائم رکھے، اور نہ صرف آپ علم حاصل کریں، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہ بھی شوق ہے کہ آگے آپ پڑھائیں بھی، تو ایسے انسان کو تو بہت محنت سے سیکھنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس محنت پر بھی لے کے آئے اور آپ کے شوق کو اسی طرح قائم رکھے۔ آگے لے لیتے ہیں سلمہ اللہ کو۔ سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام باجی، ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میں آپ کی کلاس سے جڑی اور میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی کہ میں 2 سالوں سے الحمدللہ ان دین کی کلاسز سے جڑی ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے تجوید کیا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا ناظرہ مکمل کیا تجوید کے ساتھ۔ اب میں تفسیر اور بھی گروپ سے جڑی ہوں۔ میری ایک فرینڈ جو ہے آپ کے گروپ سے جڑی ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی۔ ابھی چند ہی کلاسز میں نے جوائن کیا آپ کی، جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آپ نے تفسیر کرایا تھا، وہ میری پہلی کلاس تھی۔ الحمدللہ میں سبھی بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے بھی میں نماز پڑھتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، 5 وقت کی پڑھتی تھی، لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہوتی تھی، بس اٹھک بیٹھک کرنا، کچھ یاد نہیں تھا، بس رٹ کے ہی نماز بس پڑھ لیتی تھی، بس اتنا تھا۔ پھر جب میں نے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، معنی شروع کیے، تو الحمدللہ تھوڑا بہت فرق آیا۔ اس دن آپ کی کلاس میں آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ ہم نماز قائم نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے اس چیز پہ غور و فکر کیا کہ ہم بھی تو تفسیر کی کلاس میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی نماز کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس دن میں نے، میری سمجھ لیجیے میم اس طرح سے ہوا باجی کہ مجھے میری آنکھیں کھل گئی کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ واقعی کیا میں نماز قائم کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ کے اندر بہت تبدیلی لائی، اور خیر الحمدللہ ان کلاسز سے جڑنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ جیسے میرا ہے کہ میں پہلے پردہ کرتی تھی لیکن فیس کھلا رہتا تھا، محفل میں جاتی تھی، حجاب لگا لیا، اسی کو میں پردہ سمجھتی تھی۔ خیر الحمدللہ یہ سب چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچانے لگی ہوں۔ جب میں دین کی طرف آگے بڑھ رہی ہوں تو مجھے اپنے آپ میں بہت بہت تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، اور میں اور بھی گروپ سے جڑی ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کا سمجھانا اس قدر سے اثر کر رہا ہے کہ بس آپ جب بولتی ہیں نا تو باجی الحمدللہ بس وہ کانوں سے سن کے میرے دل میں اترتا ہے۔ اور میں نے یہ عہد کر لیا انشاءاللہ جب تک آپ کوئی نہ کوئی گروپ سے آپ سے میں جڑی ہی رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اس کا بہت اچھا جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ اور میں کچھ اور نہیں کہوں گی، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سلمہ، آپ کی یہ محبت، ظاہر ہے آپ نہ مجھے جانتی ہیں اور نہ میں آپ کو، آپ کی یہ محبت صرف اور صرف آپ کی اللہ سے محبت بتاتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کے لیے خالص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت بھی ڈالتا ہے، اور مجھے بھی بہت خوشی ہوگی کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اس سفر میں رہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو
एक बात आप मुझे बताएंगी, आप इंडिया से हैं, कहाँ से हैं सलमा? जी जी मैम, मैं इंडिया से ही हूँ, यूपी से हूँ। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि ठीक है। आप मेरे कुछ काम की भी हो, मतलब आप जी मेरे इस बिल्कुल काम में मेरी कुछ हेल्प भी करें। ठीक है, तो मैम, आप मेरी मुझे, खुशकिस्मती होगी, बिल्कुल मैं करूंगी। हाँ तो एक्चुअली आप मैं मुझे, खुद भी जुड़ी हूँ कई ग्रुप से, जिसमें मैं मदद भी करती हूँ और पढ़ाने की कोशिश भी करती हूँ। चलें अच्छी बात है, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखिए जल्दी ही हमारा कोई प्लान है तो उसमें शायद मैं आपको शामिल करूं। ठीक है, जजाकल्ला इंशाल्लाह। खैर सलमा। और बहुत ही अच्छा लगा कि वो नमाज को कायम करने वाली बात जो कही, कि वाकई हम जब सुने तो न सिर्फ गौर से सुने बल्कि चीज़ों को दिल पे लेके आए, जैसा कि इन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नमाज कायम करने वाला बना दे, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं। तैमूर किरण, तैमूर किरण प्लीज आ जाएं, वक्त हमारा थोड़ा, अब लगता है कि वक्त हो गया है, लेकिन जितने लोगों के हैंड रेस हैं जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तैमूर का शायद माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है। हेलो, जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सबसे पहले तो आपके लिए दुआ है मेरी, क्योंकि सबसे पहले मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे अच्छी महफिल अता कर। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि या अल्लाह मुझे अच्छी महफिल क्यों अता कर, क्योंकि मेरे आसपास मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड सर्किल ऐसा नहीं है कि मैं उससे ये सब डिस्कशन कर सकूं। और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि मैं नमाज बचपन से पढ़ती हूँ, लेकिन उसके मायने दिल में बैठा कर, जैसे आपने अभी एक और मेरी बहन ने बोला कि नमाज कायम करने वाला मुझ में नहीं था। नमाजी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, रमजान में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका मीनिंग है, जो दिल में उतरता है, जिसकी वजह से हमारे अखलाक भी अच्छे होने चाहिए, तो वो असरात मेरे अंदर नहीं थे। अब भी नहीं है। ईमान सुबह को कुछ और होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। तो मैं अपने ईमान के लिए दुआ करती हूँ और आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसी महफिल हमेशा अता करके रखना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे चारों तरफ ऐसी बात हो जिससे मेरा ईमान ताज़ा हो, ना कि वो मेरा ईमान इतना नीचे आ जाता है कि सुबह को मैं कुछ बोलती हूँ, शाम तक मुझे गुस्सा भी आता है, अपने बच्चे पर भी निकल जाता है, इवन अपने हस्बैंड पर भी हो जाता है। तो हमारी नमाज से ये होना चाहिए कि हम हमारे अखलाक से जाहिर होना चाहिए कि हम लोग नमाजी हैं, हम लोग मुसलमान हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत खलती है कि मेरे अमाल ज़ाया हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। और जो आपने जलसा कौमा और जो इसकी दुआएं मुझे बताई हैं, हम सबको बताई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसको मैं पढ़ती हूँ और उसको जब जहन में आता है, हाँ ठीक है, 2 रकात तक तो एक आध रकात में हो जाता है, शैतान बहकाता है, लेकिन फिर दोबारा हम लोग प्रेजेंस होने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला माफ करेंगे इंशाअल्लाह, दोबारा से फिर दोबारा से। तो ये सारा चीजें जो प्रैक्टिस है वो हो रही है। मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला ने, आपने पहले एक और आयशा खालिद, डॉक्टर आयशा खालिद हैं विंस्टन की, उनकी भी मैं क्लासेस ली तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कुछ भी आदमी अल्लाह ताला की महफिल में रहता है तो उसके ऊपर असरात आते हैं। तो मुझे ये एकदम लाइव जो आप पढ़ाते हैं, उसे लगता है मैं कोई क्लास ले रही हूँ, मेरी टीचर है, मुझे नोट्स बनाने हैं। हाँ, ये 9 बजे वाली आपकी जो क्लास थी वो मेरा बहुत हो जाता था, उसी टाइम डिनर, बच्चे को पढ़ाना, बहुत कुछ। लेकिन इस बार मैंने बहुत ही सोचा था कि नहीं, मुझे अटेंटिव रहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने लिए वक्त निकालना है, क्योंकि ये सब मेरे काम नहीं आने वाला है। तो मुझे इतना वो होता है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ग्रुप ऐसा जाहिर हो जाता है जिसे आपसे मुझे मिलवाने में मेरी नंद का हाथ था। उन्होंने एक ग्रुप डाला, इन लिंक भेजा, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला बस ये अपनी नियमतें और आप जैसे टीचर्स हमारे सरपरस्ती हमारी उसमें रहे, और हम स्टूडेंट बने रहें और आप हमें सिखाते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सीखने सिखाने दोनों के लिए बहुत फजीलत रखी है। कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप हम कुछ ना कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूंगी। मेरी बहनों ने बहुत अच्छा बोला है, उसमें आधी बातें मेरी भी सॉल्व हो गई हैं जो मैं आपसे बोलना चाहते थे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और जो भी ग्रुप हो उसमें मैं ज्वाइन रहूं, बस यही मुझे बोलना था। अस्सलाम जजाकल्ला। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम तैमूर है? तैमूर किरण नाम है? जी, वो मेरे अब्बा ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम रखा है। नहीं कभी अक्सर बच्चे का नाम भी लोग आ जाते हैं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छी बात है। तो
کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی کہ سیکھنے اور سکھانے والی، تو بس اس پہ ایک حدیث سن لیں، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بولنے کا اور سننے کا بھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو جی 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 الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، ورنہ ہم میں سے اتنے لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کیا ہوا ہے، ورنہ اس وقت ہم یہاں نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے۔ بے شک۔ تو اللہ کا بہت شکر احسان ہے۔ جزاک اللہ خیر تیمور۔ اور اب لے لیتے ہیں سلمیٰ کو۔ سلمیٰ بول چکی ہیں، اصل میں ہینڈ ریز رہ جاتے ہیں لوگوں کے، تو سلمیٰ آپ پہلے بول چکی ہیں، آپ مائک انمیوٹ کر کے بس بتا دیں۔ یس میم، آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی، آپ کچھ پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ اوکے، سے۔ سوری میم، سوری۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایان کے نام سے بھی جو ہیں وہ بھی بول چکے ہیں۔ جی حسن بانو، جی ہاں، بیچ میں آپ کا مائک انمیوٹ ہوا تھا۔ ہاں جی جی، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم میں نے آپ سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہو نہیں پاتی۔ کیسے بات کرنی؟ اگر فون آپ نے کال کیا مجھے، واٹس ایپ کال نہیں کیا؟ میم، اس میں بھی میں نے کئی بار آپ کو کوشش کی ہے لیکن میں بھی کلاس نہیں کر پا رہی ہوں آپ کی، نہیں، مجھے میری نہیں سمجھ نہیں، معلوم۔ آپ واٹس ایپ جی گروپ میں نہیں ہیں؟ جی میں ہوں، لیکن میں نے کلاس آپ کی جوائن بھی کی ہے لیکن کئی بار 2 ہی بار ہوئی ہے، چھوٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ آپ اپنے موبائل میں الارم لگائیں تو پھر نہیں چھوٹے گی۔ جی آپ 15 منٹ پہلے کا الارم لگائیں تو پھر نہیں چھوٹے گی۔ میم ٹھیک میں ہے؟ نے کوشش بھی بہت کرتی ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، مجھے کلاس ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مجھے کیسے لکھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ نہیں، چلیں ایسا کرنا ہے آپ کو کہ جب کلاس ہو تو آپ غور سے بیٹھ کے سنیں کلاس کو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ نہیں لکھ سکتی، لکھنے کے لیے تو میں کہتی ہوں ایک رف نوٹ بک لے کے بیٹھیں، اور اگر وہاں کچھ جی بول رہے ہیں، آپ کو کوئی بات ایسی لگتی ہے کس بات پہ آپ عمل کر سکتی ہیں، یہ بات سیکھ جی سکتی ہیں، تو وہ پوائنٹ آپ لکھ لیں، کیونکہ ظاہر وہ PDF میں تو جو میں بول رہی ہوتی ہر چیز تو نہیں لکھتی نا، لیکن جی جو میم۔ ورڈ میننگ وغیرہ ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھا ہوا گروپ میں بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو میں لکھ میم نہیں مجھے رہی ہوں، میم اردو نہیں لکھ پاتی ہوں میں۔ ہاں تو میں بول تو رہی ہوں، وہ تو ہندی بھی ہوتا ہے نا ایسے ہی، جو میں بولتی ہوں وہ تو جی ہندی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جی ہے نا؟ تو آپ اس وقت جب میں بول رہی ہوں تو آپ ہندی میں لکھیں، میں لکھ جی رہی ہوں میم، تو رحیم، یا میم میں میں قرآن ایک پڑھنا منٹ سیکھنا چاہتی ہوں، تو کیا میں کر پاؤں گی، قرآن بالکل سیکھ پاؤں گی بالکل، آپ پڑھنا؟ نیت کریں اور چل پڑیں، سیکھنا شروع کر جی دیں، میم۔ سیکھ لیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پریشان نہ ہو، لیکن اسٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے ہم دوسرے اینڈ پہ چلے جائیں گے، ہے نا؟ دھیرے دھیرے کر کے سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دھیرے دھیرے سیکھنا ہی پسند ہے، تو یہ بالکل پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس مجھے واٹس ایپ کال، میں کال ریسیو نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مجھے وائس میسج کر دیں گی چھوٹا سا، یا میسج کر دیں گی لکھا ہوا، تو وہ میں پڑھ اور سن لیتی ہوں اپنے وقت پر، لیکن فون کال مجھے بہت میں اس کلاس میں نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، کلاس ریکارڈ بھی ہو رہی، جی تو اگر فون کر رہی ہیں تو فون کے بجائے مجھے وائس میسج کر دیں چھوٹا سا، یا میسج کر دیں، میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ودن 24 آور جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا میم، تو میں 9 بجے کرتے ہیں صبح میں کلاس؟ اب آپ کہاں رہتی ہیں؟ مجھے کہاں رہتی ہیں آپ؟ میم انڈیا یہی ہے، ادھر ہاں، دلی میں۔ انڈیا میں رہتی ہیں تو انڈیا کے ٹائم سے جی 12 بجے کلاس ہو رہی ہے، صبح دوپہر میں 12 بجے سے 1 بجے، جی میم۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ 11:45 ہاں کا الارم لگا لیں گی حسن، ٹھیک ہے؟ جی میم، مجھے بڑا من ہے میم، میں کافی بار کوشش کر چکی ہوں لیکن میں نہیں ہو پا رہی کر سفر، نہیں، ہو آگے جائے نہیں گی، بڑھ پا رہی ہوں، کتنی ہو بار جائے کیا گی، میں نے۔ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہو جائے گی، بالکل پریشان نہ ہو، لیکن کیا وقت کی کرنا ہے؟ پابندی تو آپ کو کرنی ہوگی نا؟ جی میم، میں ہاں، وقت پہ وقت کی پابندی آپ کریں اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ جی میم۔ تھوڑا بہت جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گی، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ آپ بس وقت کی پابندی کریں، پورا دل لگا کے کلاس کریں، اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو لکھنا نہیں آ رہا ہے، آپ کو اردو نہیں آ رہی ہے۔ میری کلاس میں ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کو اردو، ہندی، وہ کبھی پڑھے ہی نہیں، ہے نا؟ جی میم۔ تو سننے سے ہی بہت آ جائے گا۔
اگر آپ سنیں گی، بار بار آپ ورک شاپ اٹینڈ کریں، ایک بیچ کریں، دوسرا بیچ کریں، سن کے ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے میم. یہ سارے شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ مجھے تو اردو نہیں آتی، مجھے تو یہ نہیں آتی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز اردو میں نہیں رکھوائی ہے، نماز عربک میں میم ہے نا. اردو بھی پڑھنا میں کافی حد تک بھی سیکھ رہی ہوں، مطلب پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، پڑھ پاتی ہوں. کچھ ہے جو نہیں پڑھ پاتی، لیکن حد تک پڑھ لیتی ہوں اب کافی ٹائم سے، جب سے جوائن کیا ہے میں نے. چلے آپ مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو تجوید کی کلاس میں ایڈ کر لوں گی. ٹھیک ہے؟ بلکہ جلدی ہی تجوید کے حساب سے ایک کام شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں آپ سیکھ بھی لیں گی. لیکن آپ مجھے میم پرسنل میسج کیجیے گا، فون مت کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ میم اسی نمبر، اسی میں کرنا ہے مجھے؟ نہیں، اس میں نہیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہوگا واٹس ایپ پہ مجھے. اچھا. ٹھیک تو ہے؟ میم وہ نمبر مطلب مجھے نہیں معلوم کیسے کرتے ہیں. اچھا، میں کیسے اب یہاں پہ تو بہت زیادہ آ گیا. آپ کل کی کلاس میں آئیے گا، میں وہاں کل بتا دوں گی. آج تھوڑا ٹائم زیادہ چلا گیا ہمارا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ میم. ٹھیک ہے میم. کل کی کلاس میں آپ کو نمبر دے دوں گی، تو آپ اس نمبر پہ مجھے کانٹیکٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ ہو چکے، اب کسی کا ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا ہے. تو السلام علیکم. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. حسن اللہ تعالیٰ آپ کے السلام شوق علیکم. کو. جی، جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میں آپ کا کلاس آج فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے. میں بھی تجویز کی کلاس میں لینا چاہتی ہوں پارٹیسپیٹ. وہ کب آپ اسٹارٹ کریں گی؟ ہلو آپ میرے واٹس ایپ گروپ پہ ہیں صبا؟ میم، یہی والا گروپ ابھی جوائن کیا ہے، میرے پاس یہ لنک آیا تھا، تو اچھا، فرسٹ ٹائم ہوں میں اس میں گروپ میں آئی ہوں. چلیں میں ایک لنک شیئر کرتی ہوں، آپ یہاں جوائن کر لیں. جی جی شکریہ میم. اور اس کے علاوہ پھر مجھے آپ پرسنل میسج بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ جی جی. 1 منٹ میں شیئر کر دوں، اور آپ اسے اس گروپ کو جوائن کر لیں. یہاں پہ کوئی بھی اگر ایسا ہے جو کہ گروپ جوائن جنہوں نے نہیں کیا ہے اور یہاں پہ ہیں، مطلب زوم پہ ہی صرف ہے، تو ابھی میں نے ایک چیٹ میں، دیکھیں چیٹ میں دکھ رہا ہے آپ کو. اور تجوید کے لیے اپنے آس پاس، جب آپ کو آپ کے اپنے بچوں کے ٹیچرز بھی آتے ہیں نا، تو اس وقت کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت کچن میں چائے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ادھر فون پہ سوچتے ہیں چلے بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم گپ کر لیتے ہیں، ہے نا، ہم کئی فون ملا کے گپے شروع کر لیتے ہیں. تو ایک بات میں بتاؤں کہ جس وقت اللہ کرے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے تجوید ٹیچر یعنی قرآن ٹیچر بہت اچھے ڈھونڈیں. میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ میرے بچوں نے جب قرآن پڑھا تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. میں ڈرائنگ روم اور کے پیچھے، دروازے کے پیچھے، میں بھی وہی سیم قاعدہ لے کے بیٹھ کے سنتی رہتی تھی. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی تجوید، ظاہر ہے ٹیچر ہم نے اچھا رکھا ہوا ہے تو ہماری اپنی تجوید بھی اچھی ہوتی ہے. دوسرے، ہم کو یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو، ظاہر ہے ٹیچر پڑھا کے چلے جائیں گے آدھے گھنٹے میں، پھر ہمیں اس کی تیاری بھی تو کروانی ہے. تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ٹیچر نے کس اسٹائل سے کیا چیز پڑھائی تھی، اسی اسٹائل میں ہم وہ چیزیں بچے کو سمجھا بھی پاتے ہیں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو اگر جن کے بچے ہیں اور بچوں نے قرآن اچھا پڑھا، ماؤں نے پھر بھی نہیں اچھا پڑھ پائے، تو ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ جب بھی بچے پڑھیں اس وقت آپ بھی اپنی ٹیچر، آپ بھی ایسے بیٹھ جائیں کہ آپ کو کان میں آواز آئے، اور آپ سامنے نہ ہو لیکن کان میں آواز آئے، اور پوری کلاس وہ آپ سنیں کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے بھی سیکھیں گی. اگر جیسا کہ میں دیکھ رہی ہوں بہت لوگوں کو یہاں بہت شوق ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کا. ختم کر لیتے ہیں، سوری، ختم کر لیتے ہیں اپنی یہ کلاس. باجی باجی السلام علیکم باجی. وہ لنک جو آپ ڈال رہے ہیں ہمیں نہیں آ رہا، خالی ان کو ڈال رہے ہیں، کیا ہم نے سب کو فائدہ ہوتا اس سے؟ کیا کہہ رہی ہوں ابھی مجھے جو لنک ڈالے آپ ہاں ہاں. تجوید کے لیے، لنک ڈالے آپ، ہمیں نہیں مل رہا، وہ کہاں نہیں، ہے وہ؟ تجوید، کے لیے لنک نہیں ہے، یہ واٹس ایپ گروپ آپ جوائن کریں.
नहीं, जो मैं 15th नमाज वर्कशॉप में हूँ अब, तो अब मैं जो आगे आप एक बहन को बोले ना कि मैं लिंक डालती हूँ, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, तो आप हमारे साथ रह सकेंगी आगे भी। तो वो लिंक हमें नहीं मिल रहा क्या? हाँ, एक मिनट सुने। तजवीद की अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें अभी एडमिशन बंद है, अभी किसी को नहीं लेंगे बीच में, ठीक है? अच्छा जब कोई नया शुरू होगा आप इस ग्रुप में मौजूद रहेंगी, इंफॉर्मेशन आएगी तब आप ज्वाइन जी कर लेंगी। वहां पे अब बीच में चल रही है तो जी बीच में जी, अगर नए लोग को लेंगे ना तो वो फिर सारी लर्निंग गड़बड़ होती है। इंशाल्लाह सही बात। जल्दी, ऐसा बहुत वक्त नहीं लगेगा, जल्दी बस 3-4 हफ्ते में, हो सकता है जी रमजान में ही शुरू कर लूं, ठीक है? तब इंशाल्लाह ताला रमजान में इंशाल्लाह। शुरू होगा तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? अभी और आप अभी प्लीज याद रखें कि वर्कशॉप में मुझे फिर से ज्वाइन करना है आप हाँ बाजी। हाँ, इसी ग्रुप में रहे आप। नमाज वर्कशॉप में भी मैं वहां पे जी तजवीद की जो छोटे मोटे रूल बताती हूँ उसको अप्लाई करती चलिएगा, ठीक है? जी जी जी, इजाजत दीजिए, खुसूसन दुआ इंशाल्लाह। की दरखास्त। जरूर जरूर, सबके लिए बहुत ज्यादा दुआएं हैं। और इस वक्त जैसे कि हम लोग सिर्फ, अगर अल्लाह, हमारी नीयत ऐसी है कि सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, तो जी फरिश्ते, समंदर की मछलियाँ, सारे नबातात, सारे जानदार चीजों को अल्लाह ताला ये हुक्म दे देता है कि इनके लिए दुआ करो, इनके इस्तगफार के लिए, इनकी मगफिरत के लिए दुआ करो, है ना? और सुभान ये अल्लाह। जो भी चीज, जिस भी चीज को हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हैं, अगर आप इल्म हासिल करने के लिए बैठी हैं उसके लिए भी ये सारे लोग दुआ कर रहे हैं, ठीक है? तो सुभान अल्लाह। बिल्कुल भी उसके लिए वो ना, दुआ तो है ही, बल्कि मैं हदीस भी शेयर कर दूंगी कि जब भी, लेकिन नीयत हमारी क्या होनी चाहिए? अल्लाह को राजी करने वाली। तब राजी हम इन कर। दुआओं में, इन फरिश्तों की दुआओं में, इन मछलियों की दुआओं में, है ना? समंदर में कितनी मछलियां हैं, हर मछली को इस वक्त हुक्म लगा हुआ है कि आपके लिए दुआ करे, ठीक है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला, और कल करेंगे सूरतुल मतलब मौज़तैन, मतलब कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, मौज़तैन करेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ताला कल। तो क्लास में शुरू में ही आ जाए, ठीक है? शुरू में आएंगी इंशाअल्लाह। तब सही समझ में आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।